السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عاشق جن۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 کاموں میں جلدی کرو، میت گھر میں ہو اسے جلدی دفناؤ، بچے کی شادی ہو اس کی جلدی کرو، نماز کا ٹائم ہو جلدی نماز پڑھو۔ جب بچی یا بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کے پیچھے عاشق جنات لگ جاتے ہیں اور جو نا بڑی دیر تک اس کے پیچھے رہتے ہیں اور اسے تنگ کرتے ہیں۔ بہرحال بچی یا بچہ اس کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ اس کو کوئی تکلیف ہے یا اس کو کوئی دورہ پڑتا ہے یا اسے جنات تنگ کرتے ہیں۔ ویسے کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے کہ جب وہ سوتے ہیں تو اس کا جسم کے ساتھ تھوڑا سا ٹچ ہوتے ہیں تو وہ محسوس کرتا ہے، پھر کہتا ہے شاید میرا کوئی وہم ہے یا میرا کوئی گمان ہے، اس لیے وہ بھول جاتا ہے۔ اس چیز کا تب پتہ چلتا ہے جب بچی یا بچے کا رشتہ آتا ہے بچی کا، تو اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مثلاً کہ اس کے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، اس سے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے اور گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ وہ جو رشتے کی بات ہے وہ تو راستے میں رہ جاتی ہے۔ اب وہ گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو چیک کرائیں اس کو کیا معاملہ ہے۔ اب وہ بچی کو لے کے جاتے ہیں، کسی جادوگر ہوتا ہے یا کوئی بابا سے دم کرنے والا، اس سے وہ بات کرتے ہیں کہ یہ بچی ہمارے کہ جب ہم نے رشتے کی بات کی ہے اس کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ تو جنات نا جیسے وہ حساب لگاتے ہیں، ٹیوا لگاتے ہیں، وہ دیکھ تو کہ کہتا ہے کہ اس کا کسی نے رشتہ باندھ دیا ہے، اس پر آپ کے فلاں رشتہ دار ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ وہ گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور جب وہ گھر آتے ہیں تو جو وہ بچی پر شیطان مسلط ہے عاشق جن، وہ خواب میں ان کے بڑوں کے خواب میں آتا ہے اور وہ ان کو ڈراتا ہے۔ جن کے ساتھ ان کی ایک فیملی ہے، بہت محبت ہے، اور دوسری فیملی ہے، کبھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، ان دونوں کو شو کرتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ انہوں نے تمہارے اوپر جادو کیا ہے۔ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو وہ ان کو پریشان ہوتے ہیں کہ واقعی جو اس نے کہا تھا وہ ٹھیک ہے۔ بچی کو جو تکلیف ہے وہ عامل جو علاج کرتا ہے بندش کا، وہ تو اس کو ہوتی نہیں، اس کو تو بیماری ہے جنات کو، جو عاشق جن جو بچپن سے مسلط ہوا ہے اور عامل اس کا غلط علاج کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی بندش ہو گئی ہے رشتے کی۔ حالانکہ جب کوئی رشتہ دیکھنے آتا ہے، اب یہ تو آتا ہی نہیں گھر میں، جب وہ آتا ہے تو بچی کا رشتہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر رشتہ ہو بھی جائے تو اس کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے، پریشانی بڑھتی جاتی ہے، تو گھر والے بیچارے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ دائیں بائیں پھرتے رہتے ہیں۔ یہ بیماری کیسے پتہ چلتی ہے؟ بچی کو خواب آتا ہے، خواب میں وہ عاشق جن جو ہوتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، یا میرے رشتہ دار آئے ہیں مجھے کو تحفہ دے رہے ہیں، یا بچی کو کوئی ایسی چیز کھلائی جاتی ہے جب وہ صبح اٹھتی ہے اس کا ذائقہ منہ میں محسوس کرتی ہے۔ یہ خواب کا اثر بہت نازک ہوتا ہے، یہ اس جن کا خواب سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ جن مسلط ہوا ہے۔ اگر وہ بچی یا بچہ جو بھی ہے وہ خواب کا اثر زائل کر دیتے تو یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اثر زائل تو نہیں کرتے، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، مجھے خواب ہے میری شادی ہو رہی، اور جو غلط تعبیر دیتا ہے پھر اس سے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ جب وہ بچی کی چلو کوئی بات ہوتی ہے، منگنی ہو گئی بچی کی، جب منگنی ہو جاتی ہے، جب شادی کے دن مقرر ہوتے ہیں تو منگنی ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ وہ جن اس کے ساتھ مسلط ہے۔ میرے پاس ایسے ہی ایک مریض آیا، ایک عورت آئی اپنے بھانجے کو دم کروانے، اس کے ساتھ بہن تھی، اس بچی کو مسئلہ تھا، باہر بالکل ٹھیک سے تندرست تھی۔ میں نے اسے بولا بیٹا آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے پھر بھی بولا آپ جہاں سے چاہے علاج ضرور کرانا شادی سے پہلے، تمہارے اوپر کوئی عاشق جن ہے جو مجھے محسوس ہے کہ ہمیں نا پتہ چل جاتا ہے، کوئی خوشبو وغیرہ ایسی آتی ہے۔ وہ بچی نے میری بات نہ مانی، دوسری مرتبہ بھی آئی، نہیں مانی۔ جب اس کی شادی ہو گئی تو 6 یا 7 مہینے کے بعد پھر وہ بچی میرے پاس آئی، بہت پریشان بیٹھی۔ میں نے بیٹا کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے کہ آپ نے صحیح کہا تھا، جب میری شادی ہوئی
جب میں رات کو سوتی تھا میرے ساتھ یہ حال ہوتا ہے کہ اتنی بے ہوش میرا خاوند مجھے بہت زور سے ہلاتا تھا، مجھے ہوش ہی نہیں آتی تھی۔ تو جب وہ صبح اٹھتا تھا میرا جھگڑا ہونا، کبھی کوئی میرے خواب کے صاحب ایسے ہونا، میں نے ہلانا اس کو ہوش نہ نہیں اور ہماری لڑائی ہونی۔ اس وقت مجھے ایک آدمی نظر آتا تھا بڑی بڑی مونچھوں والا، 3 یا 4 ماہ ہماری شادی رہی اور طلاق ہو گئی۔ جب وہ طلاق ہوئی وہ غائب ہو، جو جن مجھے نظر آتا وہ غائب ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس بچی کا میں نے علاج کیا اور اس کو میں نے اذکار وغیرہ بتائے، عمل بتاتے، اللہ کے فضل سے اس بچی کی شادی ہو گئی۔ اسی طرح سیالکوٹ سے بھی ایک بچی آئی، وہ کہتی تھی مجھے سانپ نظر آتا ہے، اور وہ تندرست تھی، وہ کہتی ہے کہ وہ آواز دیتا ہے تم اکیلی اندر آنا اور کوئی نہ آئے۔ اس لیے جب ہمارے بچے بچپن میں چھوٹے بچی سکول یا کالج جاتی ہے، اکثر دوپٹہ نہیں ہوتا، یہ جو عاشق جن ہیں ان پر مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ خواب کے ذریعے سے ہی ان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی لیے چاہے کہ جب آپ خواب آئے سب سے پہلے اس کا اثر ظاہر کرے۔ تو بہرحال جب وہ بچی کی شادی، چلو شادی ہو گئی، جب شادی ہوتی ہے 3 یا 4 دن گزرتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کسی دم تھوڑا بہت کروایا وہ ٹھیک ہوا تو پھر اولاد کا معاملہ، اب تو اولاد ہوتی نہیں، اگر ہوئے وہ تو 2 3 4 مطلب بیچاری وہ بیمار ہو جاتی ہے۔ یہ وہی جن ہوتا ہے جو بار بار اس پر حملہ کرتا ہے۔ اگر وہ حملہ بار بار کرے تو الحمدللہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو انشاءاللہ وظائف بتاتے ہیں، آپ اللہ کے حکم سے وہ وظائف کریں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہنا یہ عاشق جن کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہے، آپ کہیں سے قرآن و سنت سے جو علاج کرتا ہے وہاں سے جا کر اس سے ٹریٹمنٹ ضرور کریں، کیونکہ یہ جو عاشق جن والا معاملہ ہے یہ بہت حساس ہوتا ہے۔ آپ سب سے پہلے آپ سورۃ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھیں اور سورۃ مریم تلاوت کریں۔ نمبر 2 سورۃ فرقان اور سورۃ نور یہ تلاوت کریں، اس کے ساتھ آپ نے آیت الکرسی 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اینڈ میں 41 مرتبہ فلق ناس پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ اگر عمل جاری رکھیں گے جو عاشق جن ہے وہ آپ سے ٹل جائے گا۔ اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہو یا وہ نظر آنا شروع ہو جائے مجھے پھر اس کا علاج کرائے، یہ کوشش کریں اپنی شادی سے پہلے ہی اس کا علاج کروا لو۔ اگر علاج ہو جائے گا تو انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گا۔ میں نے کافی لوگ ایسے علاج کیا جن کے ساتھ شادی سے پہلے مسئلے تھے، اور بھی مسئلے ہیں، اس لیے میں نے ویڈیو میں 1 2 3 بتایا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہ فضل کرے گا، آپ ضرور علاج کریں اور یہ وظائف پڑھیں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔